لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. صلوات علی محمد و آل محمد. ایام عزائے سید کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلوات علی محمد و آل محمد، کے سلسلے میں برگزار ہونے والی مجالس کی یہ اختتامی مجلسیں ہیں کہ اس کے بعد ایک اور مجلس ہے، اور انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنا ہے، اور ابھی تک جو گفتگو ہوئی اس کے حوالے سے ایک کنکلوژن اور ایک نتیجہ آپ کے سامنے دینا ہے تاکہ بات اختتام تک پہنچ سکے۔ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، اور جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ مجالس اور یہ ذکر شہزادی کونین میں نے عرض کیا بارہا کہ بہت بہت قیمتی ہے، اور یہ صرف ذکر شہزادی نہیں بلکہ یہ ذکر اللہ ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے۔ اور آپ ذرا سا نظریں دوڑائیں، جائزہ لیجئے زمانے کا، اور دیکھیے کہ اس وقت زمانے میں جو بڑے بڑے نامی گرامی مسلمان ہیں، رسول اکرم کے شیدائی اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو بنت رسول کی شہادت میں غمگین ہیں۔ یہ ایک امتیاز ہے، یہ فرش عزا، یہ ہمارا امتیاز ہے۔ اس لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ نے فاطمیہ میں سیاہ لباس زیب تن کیا، آپ ممتاز ہو گئے، آپ جدا ہو گئے، آپ دوسرے فرقوں سے الگ ہو گئے۔ لہٰذا یہ بڑی عظیم بارگاہ ہے، یہ مجالس بہت عظیم ہے، بہت قیمتی ہیں، اور یہ انسان کی طبیعت کی آواز ہے، یہ انسان کی نیچر کی آواز ہے۔ اگر انسان پیاس کا احساس کرے تو یہ نیچر ہے، یہ اس کی طبیعت ہے۔ اگر انسان بھوک کا احساس کرے تو اس کی طبیعت ہے۔ اگر انسان پیاس کا احساس نہ کرے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، مجھے پیاس کیوں نہیں لگ رہی ہے، مجھے خلاف نیچر کیوں ایسی چیز محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہر ایک کو محسوس ہو رہی ہے۔ اگر انسان کو بھوک نہیں لگے تو اس کو دیکھنا چاہیے بھائی مجھ میں کچھ مریضی ہے، مرض ہے۔ انسان کے نیچر میں ہے، انسان کی طبیعت میں ہے کہ انسان اچھی چیز کو دیکھ کر اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے۔
बुरी चीज को देखता है उससे कराहत महसूस होती है, नफरत करता है, ये इंसान के नेचर में है। अगर इंसान किसी अच्छी चीज को देखकर अट्रैक्ट ना हो तो उसको अपना इलाज कराना चाहिए। अगर इंसान किसी बुरी चीज को देखकर नफरत ना करे तो वो समझ जाए कि वो मरीज है। लिहाजा इंसान के नेचर की ये आवाज है कि इंसान के अंदर ये क्वालिटीज हैं जिसके मुताबिक इंसान चलता है। इसी तरह दीन इस्लाम की भी एक आवाज है, एक नेचर है, एक तबीयत है, और दीन इस्लाम की तबीयत और नेचर का नाम विलायत अली इब्न अबी तालिब है। और नेचर विलायत अली इब्न अबी तालिब ये है, दीन इस्लाम के नेचर की आवाज हुब्ब अली इब्न अबी तालिब है, जिक्र अली इब्न अबी तालिब है। अब अगर कोई मुसलमान जिक्र अली करता है तो उससे नहीं पूछा जाएगा कि तुम जिक्र अली क्यों करते हो, वो तो नेचर के तौर पर कर रहा है। जो जिक्र अली ना करे और मुसलमान होने का दावा करे उससे पूछना चाहिए कि तुम बरखिलाफ नेचर क्यों काम कर रहे हो। बात समझ रहे हैं आप? लिहाजा जो अजादारी कर रहा है, जो जिक्र अजा कर रहा है, जो जिक्र फातिमा कर रहा है, जो जिक्र अमीर अल मोमिनीन में मसरूफ है, वो जवाब नहीं देगा कि हम क्यों जिक्र अली कर रहे हैं। जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान ये जवाब नहीं देगा कि मुझे भूख क्यों लग रही है, प्यास क्यों लग रही है। जवाब वो देगा कि जिसको बरखिलाफ तबीयत बशर कुछ एहसास नहीं होता। इलाज वो करवाए कि जो मुसलमान कहता है और फिर अली अली नहीं करता। लिहाजा इंसान को महसूस करना चाहिए जो नेमत हमारे पास है, जो सेहत हमारे पास है, और ये सेहत किसने हमें दी। तवज्जो करें, मैं धीरे धीरे आपको लेकर जा रहा हूं, चूंकि इख्तितामी गुफ्तगू है और मैं चाहता हूं बातें जो है वो आज आपके सामने कंक्लूजन पेश कर दिया जाए। ये तबीयत हमें कहां से मिली? हमें ना समझ में आता कि दीन की मिजाज का नाम क्या है। हमें वाकयान समझ में ना आता कि दीन की तबीयत की आवाज क्या है, दीन की नेचुरल आवाज क्या है, अगर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ना होती। ये सैयदा ने हमें बताया कि दीन का मिजाज क्या है, दीन की फितरत क्या है। जनाब ज़हरा ने हमको ये बताया। आप ये देखिए कि ये जो हमारा फर्श अज़ा पर आना है, ये जो हमारा मजलिस व मातम करना है, ये बेहतरीन फॉर्म ऑफ अजर रिसालत है। इंसान इस अजर को अदा करे। रिसालत में आपके लिए हुक्म हुआ, वरना रसूल अकरम खुद ना मांगते। रसूल अकरम कभी ना कहते ला मेरा अजर मुझे दो। रसूल अकरम हुक्म ये हुआ, कुल ऐ मेरे हबीब मांगिए, कहिए इनसे, ला अस्अलकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। न मांगते कभी रिसालत में अगर अल्लाह ना कहता। और ये अजर भी इसलिए नहीं है कि उनको कोई फायदा हो जाएगा। मा सअलतुकुम अलैहि मिन अजर लकुम, तुम्हारे लिए है, करोगे तुम्हें अपना बेनिफिट मिलेगा, तुम्हें उसका फायदा मिलेगा। लिहाजा ये मैं मिसाल दूं, मिसाल के तौर पर आप जो है वो कोई जमीन खरीदें और जमीन खरीदने के बाद उसे मस्जिद बनवाएं, कॉन्ट्रैक्टर को लाके दें कि भाई ये लो प्रोजेक्ट है, मस्जिद बनाओ, और उस जमीन को जो आपने खरीदा है उसकी उजरत ना अदा की जाए, और मस्जिद बनवा के उसके ऊपर जो है वो नमाजें पढ़ी जाने लगे। ये नमाजें कबूल है? बहरहाल कंपाला के बाहर एक मस्जिद थी, वो बनी, और जब बन के तैयार हो गई तो अजर अदा नहीं किया गया, और उसका जो रिवॉर्ड, उसका जो अजर था, उसकी जो उज्जत थी वो नहीं दी गई। अब हर इंसान ये कहेगा कि साहब इसमें नमाज पढ़ना जायज नहीं है। नमाज कबूल क्यों नहीं कबूल है साहब? क्यों? चूंकि इसका अजर अदा नहीं हुआ, इसकी जो उजरत थी वो नहीं दी गई। जब मस्जिद की उजरत अदा किए बगैर किसी की नमाज नहीं हो सकती, तो इस्लाम की उजरत अदा किए बगैर मुसलमान इस्लाम कैसे ला सकता है? वो मुसलमान कैसे हो सकता है? नमाजी जब नमाजी नहीं हो सकता तो मुसलमान कैसे हो सकता है? लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए वो गौर करे कि हम किस तरह इस अजरे रिसालत को अदा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि इंसान उसको महसूस करे। अब ये हमें किसने सिखाया? कल मैंने आपके सामने अर्ज किया था, मैं बात को बस ऐसे शुरू कर रहा हूं कि कल मैंने अर्ज किया था ये खुतूत और ये हुदूद और ये बॉर्डर्स और ये लाइंस किसने ड्रॉ की? कौन हमें बताएगा अजर रिसालत क्या है? कौन हमें सिखाएगा किस तरह अजर रिसालत अदा होना है? जनाब ज़हरा सिखा रही हैं, बिन्ते रसूल बता रही हैं। क्यों? चूंकि उन्होंने जो खुतूत रसूलुल्लाह ने तरसीम किए थे वो जनाब ज़हरा ने बताया कि तुम्हें इसके बाहर नहीं जाना है। ये दीन और ये मजहब ये है, तशय्यो ये है, तालीमात इस्लामी इस लाइंस के बीच में है। बाहर जाओगे तो क्या है? अल मुतक़द्दिमु अन्हुम मारिक़ वल मुतअख़्ख़िरु अन्हुम ज़ाहिक़ वल लाज़िमु लकुम लाहिक़। तुम्हारे साथ हमें चलना है। अहले बैत के ना आगे चले जाना है ना उनसे पीछे हो जाना, बल्कि उनके साथ साथ चलना है। जनाब ज़हरा की सीरत का अहम तरीन इम्तियाज
اور ایک سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ جناب سیدہ کونین نے ہم سب کو ایک شجاعت عطا فرمائی ہے، اور وہ جذبہ اور شجاعت کس چیز کا نام ہے؟ انکار کا نام۔ انکار کا نام۔ میں کیوں لفظ انکار استعمال کر رہا ہوں؟ چونکہ بہت سے لوگوں کو لفظ براعت اور لفظ تبرہ سے تھوڑا سی الجھن ہوتی ہے، تو آپ تبرہ نہ کہیں، براعت نہ کہیں، آپ کہیں انکار۔ عرض کیا تھا میں نے آپ کے سامنے کہ یہ انکار جناب زہرا نے سکھایا ہے۔ کیا انکار؟ کس طرح کا انکار؟ انکار یہ کہ کوئی بھی رسول اکرم کی جگہ پہ نہیں آ سکتا سوائے علی ابن ابی طالب کے، سوائے علی ابن ابی، یعنی اگر کوئی آپ سے کہے کہ چلو مان لیں ان کو بھی، پہلے کو مان لیا، دوسرے کو مان لیا، تیسرے کو مان لیا، اور ہم نے علی کو چوتھا بھی مان لیا، جناب زہرا نے ہمیں بتایا کہ تمہیں انکار کرنے کا جذبہ آنا چاہیے، تمہیں انکار کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، تمہیں بتانا چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے کہ تم کہو نہ آپ کی بات نہ ہماری بات، چلو بیچ میں کمپرومائز کر لیں، ان کو مان لو، ان کو مان لو، ان کو مان لو، اور علی کو بھی مان لو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جناب زہرا نے سکھایا کہ نہیں، نہ ہم ان کو مانیں گے، نہ ہم ان کو مانیں گے، نہ ہم فلانے کو مانیں گے، ہم صرف علی ابن ابی طالب کو مانیں گے۔ کس نے سکھایا آپ کو؟ جناب زہرا نے سکھایا آپ کو۔ کس طرح سے؟ آپ بازار میں جاتے ہیں، بازار میں جانے کے بعد آپ چیز خریدتے ہیں، کسی دکاندار سے آپ نے کہا کتنے کی ہے؟ اس نے کہا 100 روپے کی ہے۔ آپ نے کہا نہیں 100 روپے میں نہیں دے پاؤں گا، میں 80 روپے دوں گا۔ اب بات اٹک گئی آ کے کہ بھائی 100 روپے میں 80 روپے میں اب مول بھاؤ ہو رہا ہے، بارگیننگ ہو رہی ہے، آخر میں آپ کہتے ہیں چلو نہ ہماری نہ تمہاری، ہوتا نہیں ہوتا ہے، نہ ہماری بات نہ تمہاری بات کو جو ہے وہ 90 میں فائنل کر دیتے ہیں، نہ 80 نہ 100، 90 میں جو ہے بات کو فائنل کر دیتے ہیں، تھوڑا سا ہمارا تھوڑا سا تمہارا۔ ولایت علی ابن ابی طالب اس طرح کی بکنے والی چیز ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں، یہ کس نے آپ کو سکھایا سلیقہ؟ امیر المؤمنین کی ولایت، میں نے عرض کیا تھا کل آپ کے سامنے، کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کمپرومائز کرنے والی چیز ہے۔ جناب زہرا نے ہمیں بتایا کہ ہم اس چیز پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ تھوڑا سا تم آ جاؤ، تھوڑا سا ہم آ جائیں، تھوڑا سا تم ان کی تعریف کر دو، تھوڑا سا ہم علی کی تعریف کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جناب زہرا نے سکھایا یہ نہیں ہو سکتا۔ معاملہ مسئلہ ولایت علی میں تھوڑا تم اور تھوڑا ہم نہیں ہو سکتا، جو کچھ ہے وہ سیدہ کا قول ہے، جو کچھ ہے وہ جناب سیدہ کا قول ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مائک سے کھیلنا اگر بند ہو گیا تو میں بات کروں، یہ کبھی آواز تیز ہو رہی ہے، کبھی دھیمی ہو رہی ہے، میں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جناب سیدہ نے ہمیں سکھایا کہ ہم اس مسئلے کے اوپر آ کر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ جناب سیدہ کون ہے؟ آپ سپر ہیں، سپر، شیلڈ ہے ولایت امیر المومنین کی۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ امیر المومنین کی ولایت کی قیمت کیا ہے، ہمیں کیا معلوم تھا؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، جو لوگ نہیں تھے وہ ذرا سا اشارہ میں عرض کر دوں کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے انکار ہے، میں تبرہ کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں، پہلے انکار ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے، انکار یعنی تبرہ اور اقرار یعنی تولا۔ پہلے انکار ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اسی نہج پر شہزادی نے ہمیں بتایا کوئی ولی نہیں، کوئی وصی نہیں، کوئی جانشین نہیں سوائے علی ابن ابی طالب۔ یہ کس نے طریقہ سکھایا آپ کو؟ انکار کے ساتھ کس نے طریقہ سکھایا؟ جناب شہزادی کونین نے آپ کو بتایا، ہم کو بتایا، ورنہ ہمیں کیا معلوم تھا؟ غدیر میں تو اعلان ہو گیا تھا۔ دیکھیے ایک بات کو سمجھیے گا، یہ جو بار بار میں عرض کر رہا ہوں نا، غدیر سے زیادہ اہمیت ہے اس ذکر کی۔ غدیر میں اعلان ہوا ہے، ابلاغ ہوا ہے۔ حکومتوں میں، پارلیمنٹس میں کیا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایم پیز ہوتے ہیں، جو ممبر آف پارلیمنٹس ہوتے ہیں، وہ کیا بیٹھ کے کرتے ہیں؟ وہ قانون کو بنا دیتے ہیں۔ اگرچہ قانون کو بنانا بھی سخت ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا ہے، بار بار جو ہے بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، قانون بنتا ہے، لیکن قانون جب بن جاتا ہے تو قانون کے ابلاغ الگ چیز ہے، قانون کا نفاذ الگ چیز ہے۔ توجہ کریں میرے ساتھ ذرا سا، قانون کا ابلاغ الگ چیز ہے کہ ہم نے یہ بتا دیا بس یہ ہو جانا چاہیے، ہوا نہیں ہوا، کیسے ہوا، یہ اب الگ مرحلہ ہے۔ یہ کون کرے گا؟ لا بن گیا ہے، اب لا انفورسمنٹ اتھارٹیز آئیں گی، وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گی۔ اب جو سب سے زیادہ کنفرنٹریشن ہوتا ہے، فرکشن جہاں پہ ہوتا ہے، لڑائی جہاں پر ہوتی ہے، وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ پبلک اور
لا انفورسمنٹ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کے درمیان ہوتی ہے. یعنی اب وہ آ کے انفورس کریں گے, وہ آ کے نافذ کریں گے, وہ آ کے بتائیں گے جو چیز ابلاغ ہوا ہے جس چیز کا, اس کو اس طرح نافذ کرنا ہے. رسالت مآب نے یقیناً زحمت کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں خدا نخواستہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں بڑا آسانی سے ہو گیا, نہیں, بار بار جبرائیل امین آئے, بار بار رسالت مآب نے چاہا کہ ابھی نہیں, تھوڑا بعد میں, تھوڑا دیر میں, لیکن ایک مرتبہ آپ نے اعلان کیا. لیکن یہ اعلان صرف ابلاغ ہے, نفاذ نہیں ہے. نافذ کس نے کیا؟ نافذ وہ کر سکتا ہے جس کے اندر اتنی قوت ہو, جس کے اندر اتنی طاقت ہو, جس کے اندر اتنا اقتدار ہو. رسالت مآب بار بار اٹھ کر جناب زہرا کا احترام کر رہے ہیں, اپنی منبر پر, اپنی مجلس پر, اپنی جگہ پر بیٹھا رہے ہیں. یہ کیا بتا رہے ہیں کہ میرے بعد میرے اعلان کا نفاذ زہرا کریں گی. اللہ اکبر. کون بتائے گا؟ اگر اعلان ہوا من کنتو مولا, تو کون بتائے گا کہ لا مولا الا علی. اللہ اکبر. کون بتائے گا کہ کوئی مولا نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے؟ یہ وہ چیز نہیں ہے جس پہ آپ کمپرومائز کر لیں کہ ہم نے بھی تو چوتھا مانا ہے, ہم بھی تو نیک ہے, ہم بھی تو ان کو مانتے ہیں, ہم بھی تو ان کو افضل سمجھتے ہیں. نہیں, افضل سمجھنا کافی نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھوڑا سا ہم علی کی تعریف کریں, تھوڑا سا آپ ان لوگوں کی تعریف کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. شہزادی نے بتایا انکار, 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 انکار بڑی چیز ہے. آپ نے اپنا رخ موڑ لیا, آپ نے وصیت کر دی کہ یہ میرے جنازے میں نہ آئے, یہ مجھ سے بات نہ کریں. آپ نے جواب نہیں دیا, خطبہ ارشاد فرمایا, جا کر واضح کیا ہے کہ یہ فدق کے لٹیرے ہیں, یہ چور ہیں, یہ غاصب ہیں, یہ منبر رسول پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں جناب زہرا نے کس طریقے سے, میں نے عرض کیا, سپر کسے کہتے ہیں؟ شیلڈ کو. جب جناب حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, صلوات پڑھیں, آپ کا رشتہ سید کونین کے ساتھ ہوا, تو امیر المؤمنین نے, رسالت مآب نے امیر المؤمنین سے کہا کہ علی آپ کے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے, آپ کیا چیز جو ہے وہ مہر میں دیں گے؟ تو امیر المؤمنین نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے پاس جو ہے وہ ایک تلوار ہے, ایک گھوڑا ہے اور ایک سپر ہے, ایک سورڈ ہے, ایک ہارس ہے اور ایک سپر, ایک شیلڈ ہے. تو رسالت مآب نے کہا کہ علی تلوار کی آپ کو میدان جنگ میں ضرورت ہوگی, گھوڑے کی آپ کو میدان جنگ میں ضرورت ہوگی, جنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے. ہاں یہ جو سپر ہے یہ آپ بیچ کر اس سے مہر تیار کریں. مہر جو ہے وہ دینا ادا کرنا ضروری ہے. اب جن شوہروں نے مہر نہیں دیا اپنی اپنی ازواج کو, وہ ذرا سا جو ہے غور کریں کہ واجب ہے, ضروری ہے. میرا سوال یہ ہے یا رسول اللہ, اور یہ روایت کے جملے ہیں, یا رسول اللہ میدان جنگ میں تلوار بھی استعمال ہوتی ہے, گھوڑا بھی استعمال ہوتا ہے اور سپر بھی استعمال ہوتا ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ علی جنگ کا ماحول ہے, آپ کو تلوار کی ضرورت پڑے گی, گھوڑے کی ضرورت پڑے گی, آپ سپر بیچائیے. یہ سپر کیوں بکوا دیا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ بڑا لطیف جملہ ہے. سپر کیوں بکوا دیا؟ اگر آپ کی اذان عالیہ تک میں پہنچ سکوں, سپر کیوں دے دیا کہ شیلڈ دے دیجیے آپ؟ عجب نہیں رسالت مآب یہی مجھ سے کہیں گے کہ علی ابن ابی طالب کی میں سپر کو اس لیے بکوا رہا ہوں چونکہ میں فاطمہ کی شکل میں ایک نیا سپر دے رہا ہوں. فاطمہ کون؟ سپر ہے, شیلڈ ہے ولایت علی کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیے پوری زندگی رسالت مآب کے بعد امیر المومنین پر ایک کھروچ نہیں آئی ہے. وہ علی ابن ابی طالب جو جنگ احد میں 60 زخم اپنے بدن اقدس پر برداشت کیے ہیں, لیکن جو سب سے بڑا حملہ امیر المومنین پر ہوا ہے وہ آپ کے گھر پر ہوا ہے. اور اس اتنے بڑے حملے میں شہزادی کونین پر زخم آئے ہیں, علی ابن ابی طالب پر ایک کھروچ نہیں آئی ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ شہزادی کے شکم میں کیل پیوست ہوئی ہے, آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں, آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا ہے, علی کے اوپر آنچ نہیں آنے دی. سپر ہے, شیلڈ ہے. آپ کردار جناب فاطمہ سمجھیے, اس معرفت کے اس مقام پر آئیں. ایک خاتون نہیں ہے صرف, یہ وہ حلقہ وصل ہے کہ جو نبوتوں کو امامت سے جوڑتی ہیں, جو ہدایت کے اس چراغ کو فراہم کر رہی. کون ہے فاطمہ؟ حجت علینا. 11ویں امام نے فرمایا نحنو حجج اللہ علی الخلق, ہم اللہ کی حجت ہیں, ہم سب اللہ کی حجت ہیں, حجتیں ہیں خلق خدا پر. وجدتنا فاطمہ حجت علینا, ہماری جدہ ماجدہ ہم پر حجت ہے, ہم پر دلیل ہے. ہم ان کی سیرت کو دیکھ کر چلتے ہیں, ہم ان سے کیا سیکھتے ہیں مولا؟
عجب نہیں مولا یہی کہیں گے کہ جس طریقے سے انکار کر کے ان باطل لوگوں کا شہزادی نے ولایت علی کو بچایا ہے، وہی سیرت ہمیں بھی اپنانا ہے۔ میں نے عرض کر دیا، کوئی مذاق، یہ کوئی ہلکے میں بات کہنے والی چیز نہیں ہے۔ ایام عزائے فاطمہ بڑا قیمتی یہ لمحہ ہے، بڑا قیمتی یہ وقت ہے جو آپ گزار رہے ہیں، اور اس کے اندر اگر ادھر ادھر آلتو فالتو کی باتیں کر کے آپ نے وقت ضائع کر دیا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ کیوں؟ چونکہ اگر حق کے جناب زہرا پر گفتگو نہیں ہوئی تو کس چیز پہ گفتگو ہوگی، کس چیز پہ بات ہوگی؟ جناب سیدہ کونین وہ نہیں ہے کہ جو ہم کو معمولاً بتا دیا جاتا ہے۔ سیرت جناب سیدہ یہ ہے کہ بڑی اچھی بیٹی تھیں، بڑی اچھی ماں تھیں، بڑی اچھی جو ہے وہ مادر گرامی تھیں۔ ہاں اچھی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اہم ترین سیرت ہمیں سیکھنا ہے، جو جذبہ ہمیں سیکھنا ہے، وہ جذبہ انکار ہے۔ انکار، اقرار کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، لیکن انکار کرنا سخت ہوتا ہے، اور اسپیشلی اس وقت کہ جب حکومتیں آپ سے کسی بات کو منوانا چاہ رہی ہوں۔ حکومت دو چار لوگ نہیں، حکومت آپ سے کوئی بات منوانا چاہ رہی ہو اور آپ حکومت کے سامنے کھڑے ہو کر انکار کریں، اس کے لیے جرأت چاہیے۔ جناب زہرا نے انکار کس کا کیا؟ صرف انکار ایسے نہیں کیا کہ ہم اولی اور دومی کو نہیں مانتے، صرف ان کے اوپر سینکشنز نہیں لگائے، صرف ان کے اوپر پابندیاں نہیں لگائیں، بلکہ جناب سیدہ نے بڑا اہتمام کیا۔ اچھا اس بات پہ غور کریں، اگر یہ ہوتا کہ بعض اوقات یہ اعتراض بھی ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ امیر المومنین کے پاس یہ لوگ آئے تھے، آنے کے بعد کہا کہ آپ ہمیں جو ہے بارگاہ سیدہ میں لے جائیں، امیر المومنین آئے اور آنے کے بعد درخواست کی، اے بنت رسول کیا میں ان کو لے کر آ جاؤں؟ فرمایا کہ آپ مولا ہیں، آپ وقت امام ہیں، اگر آپ کا حکم ہوگا تو جو آپ چاہیں گے وہ میں کروں گی۔ تو امیر المومنین لے کر آئے ہیں۔ اب کیوں لے کر آئے؟ بہت سے لوگ اسی بات کو پکڑ لیتے ہیں کہ دیکھیے لے کر آئے، ملنے کی اجازت دی۔ ملنے کی اجازت اس لیے نہیں دی تھی کہ جو ہے تم یہ سمجھو کہ وہ راضی ہیں، ملنے کی اجازت اس لیے دی تھی کہ کل کو یہ نہ کہا جائے کہ علی نے ملنے نہیں دیا، ملنے دیا، اندر آئے، آنے کے بعد بھی شہزادی نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ یہ زیادہ بڑا انکار ہے، یہ زیادہ بڑا انکار ہے کہ آنے کے بعد بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس سے بڑا انکار اور کیا چاہیے؟ ورنہ کل یہ کہا جاتا کہ علی نے ملنے نہیں دیا، اگر چلے جاتے تو سیدہ معاف کر دیتی۔ جناب سیدہ نے صرف ان دونوں کے اوپر سینکشنز نہیں لگائے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات پڑھوں، ہو سکتا ہے یہ بات نہیں ہو، ہم اکثر سوچتے ہیں شاید صرف ان دونوں کے اوپر شہزادی نے پابندی لگائی تھی اور ان دونوں کو منع کیا تھا کہ ہمارے جنازے میں نہ آئے اور ہمارے غسل و کفن میں کوئی شریک نہ ہو اور ہم ان سے ملنا نہیں چاہتے۔ نہیں، سنیے گا، روایات جو پڑھنے جا رہا ہوں اس کے ایڈریس کی ذمہ داری میری ہے، ریفرنس کی ذمہ داری میری ہے، کتب عامہ اور خاصہ میں موجود ہے۔ علامہ امین غدیر نے بھی اس بات کو مرتب اور کئی مرتبہ اس کو نقل فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب ان کو اجازت نہیں ملی بار بار آنے کی، کوشش کیا تھی؟ کوشش یہ تھی کہ ہم کسی طریقے سے اپنے دامن سے یہ داغ مٹا دیں کہ سیدہ ہم سے ناراض ہیں، غلطی تو ہو گئی تھی، بلنڈر تو کر دیا تھا، اٹیک تو ہو گیا تھا، لیکن اب اس کو پاک کیسے کیا جائے؟ نہیں ہو پا رہا تھا، مسئلہ کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا، بار بار آنا، بار بار آنا۔ اب شہزادی نے منع کر دیا تھا، امیر المومنین اب آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اب انہوں نے، جو پہلے والے صاحب تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا اور کہا تم جا کر معلومات کر کے آؤ کہ ماجرا کیا ہے، حالات کیا ہیں، تاکہ ہم اندر جائیں، معلوم کریں کیفیت کیا ہے، اور جا کر ہو سکتا ہے تمہارے ذریعے معاملات حل ہو جائیں۔ سنیے گا، ایسا نہیں ہے کہ شہزادی نے، میں نے عرض کیا تھا اس دن بھی، شہزادی نے وربل بھی وصیت کی ہے اور اپنے تکیے کے نیچے لکھ کر بھی گئی تھیں، امیر المومنین کو ملی ہے مکتوب وصیت۔ شہزادی نے نہ صرف امیر المومنین سے وصیت کی بلکہ جناب اسماء بنت عمیس سے وصیت کی۔ اور واقعہ اس طرح ہوا کہ جب یہ ملنے آئیں جناب زہرا سے، جب یہ ملنے آئیں گھر پہ، تو فقالت اسماء، جناب اسماء آگے آئیں اور آنے کے بعد کہا لا تدخلی، خبردار بنت رسول کے گھر میں انٹر نہیں ہونا، یہاں انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تم پر پابندی لگ چکی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے تو ہم تو نبی کی زوجہ ہیں اور ہم تو کہیں بھی دندناتے ہوئے پہنچ جائیں گے، اب یہ کوئی میدان جمل تھوڑی ہے جہاں کہیں بھی آ جاؤ گی۔ اس صلوات پڑھیں محمد والے۔ بات میں تھوڑا سا سیریس کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ بات، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ میرا ساتھ دیں، میں جلدی بات کو ختم کروں چکے اس کے بعد بھی آپ کو مجلس میں آنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف باپ کو اور وہ دوسرے کو منع کیا تھا، بلکہ ان کو بھی منع کیا تھا
ان کے اوپر پابندی لگی تھی. کیا ہوا؟ روایت یہ ہے لا تدخلی، خبردار سیدہ کے گھر میں داخل نہ ہونا. اب ان کو جو ہے وہ طیش آیا. فشکت الی ابی بکر، جا کر اپنے باپ سے شکایت کی. فشکت الی ابی بکر، گئی اور جانے کے بعد جو ہے وہ شکایت کی. فجاء فوقف، اب ابو بکر جو ہے وہ آ گئے اور آنے کے بعد فوقف علی الباب، آنے کے بعد دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور دروازے کے پاس کھڑے ہونے کے بعد آواز لگائی اسماء بنت امیس باہر آئیے، آپ سے بات کرنا ہے. آپ باہر آئیں. بڑی جلیل القدر بی بی تھی جناب اسماء بنت امیس. فقالت، جواب کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا. ہیا امرنی، مجھے جو حکم شہزادی نے دیا ہے وہ میں کر رہی ہوں. آپ سمجھے بات کو؟ مجھے جو حکم شہزادی نے دیا ہے وہ میں کر رہی ہوں. اے مسلمانوں، کم از کم اسماء بنت امیس سے سیکھو. کیا سیکھو؟ اگر ملنے کو منع کیا ہے تو زبردستی گھلو ملو نہیں. یہ وصیت شہزادی ہے کہ منع کیا ہے. اب جب منع کر دیا، سن لیا منع کیا ہے، تو کیا کہا انہوں نے؟ فَاصْنَعِي مَا أَمَرَتْ کی، ٹھیک ہے اگر یہی بات آپ سے کہی ہے تو وہ کریے جو آپ سے کہا گیا ہے. ثُمَّ انصَرَفَ، یہ کہہ کر واپس چلے گئے. افسوس افسوس، واقعاً خون کے آنسو انسان روئے ان جملوں کے اوپر کہ جس طریقے سے حسد، جلن، بغض ہے اہل بیت کے لیے. میں یہیں سے بس ربط مصائب دینا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ناپاک، نجس ان لوگوں نے اہل بیت کو ستایا ہے، وہ دیکھیے. آپ کو میں ایک جملہ بس کہہ کر اس روایت سے پہلے، اس جملے سے پہلے، اگر ہمارے اور آپ کے سامنے سے کسی مسیحی کا جنازہ جا رہا ہو، ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کوفن میں رکھ کے، ڈبے میں رکھ کے لے کر جاتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں نے ہندوؤں کی چتا دیکھی نہیں دیکھی ہے؟ وہ بھی جو ہے وہ چتا لے کے جاتے ہیں اپنی، جو ہے وہ چتا جل رہی ہوتی ہے، میت جب لے کر جا رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ انسانیت کے ناطے اگرچہ کچھ بھی اختلاف ہو لیکن کبھی کسی کی میت کو دیکھ کر ہنستے نہیں ہیں. کبھی کسی میت کو دیکھ کر، کسی کے کفن کو دیکھ کر، کسی کے تابوت کو دیکھ کر ہم مسکرائیں گے. انسانی تقاضا ہے، انسانی تقاضا جناب. یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں کہ اسلام نے منع کیا ہو، نہیں. ہم خود سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی موت کا، کسی کے تابوت کا، کسی کے ان حالات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، تمسخر نہیں کرنا چاہیے. مظلومیت جناب زہرا، میں یہیں سے ربط مسائب دوں. مظلومیت جناب زہرا سمجھیے. جب منع کر دیا تو اب یہ تلملاتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے منع کر دیا اور کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا، اور واپس چلے آئے اور فنصرفی اور فلاں یہ سب کر کے واپس آ گئے. کیا کہا؟ آنے کے بعد کہا اِنَّا هَذِهِ خَثْعَمِيَّةٌ، یہ جو اسماء بنت امیس فلاں جگہ کی رہنے والی ہے، برا بلا کہا، تحول یا تحول بیننا وبین ابنت رسول اللہ، یہ حائل ہو گئی، یہ رکاوٹ بن گئی کہ میں بنت رسول سے نہ مل سکوں. وَقَدْ جَعَلَتْ لَهَا مِثْلَ هَوْدَجِ الْعَرُوسِ، جبکہ اس نے خانہ فاطمہ میں ایک دلہن کی ڈولی کو سجا رکھا ہے. آپ کو پتا ہے کیا تھی دلہن کی ڈولی؟ یہ تابوت جناب زہرا تھا. جناب اسماء بنت امیس سے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. جناب اسماء بنت امیس سے بیوی نے کیا کہا تھا؟ مجھے پسند نہیں ہے جس طریقے سے جنازہ لے کر جاتے ہیں. یہ میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، آپ آ کے مجھ سے حوالے لیتے رہیے گا. بیوی نے کیا کہا تھا کہ مجھے پسند نہیں کہ جس طرح سے عرب میں جنازہ تخت پہ رکھ کے اٹھاتے ہیں، تخت پہ پتہ چل جاتا ہے مرد ہے یا عورت ہے. اے اسماء مجھے یہ بتاؤ کوئی ایسا راہکار ہو، کوئی ایسا چارہ ہو. تو آپ نے کہا جناب اسماء نے کہ ہمارے علاقے میں اس طرح تابوت کو کور کر کے جنازے کو لے کر جاتے ہیں. آپ خوش ہوئی اور وہ تابوت بحکم امیر المومنین بنا اور گھر میں رکھا رہا. بچے دیکھتے تھے اس تابوت کو کہ ماں کب اس تابوت میں جانے والی ہے. اور یہ ملعونہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے کہ عروس کا ہودج بنایا جا رہا ہے. دلہن کی سواری، دلہن کی کیا کہتے ہیں آپ اس کو، ڈولی، دلہن کی ڈولی. جناب سیدہ کا رونا اس بات پر ہے، گریا اس بات پر ہے. بتایا نہیں جاتا ہم کو، سمجھایا نہیں جاتا ہم کو. ہم کیوں اتنا عناد دل میں رکھتے ہیں؟ برا نہ کہیے، دوستی کر لیجئے. ایسے سے دوستی کی جائے گی؟ آپ کی ماں کے تابوت کا مذاق اڑ رہا ہے. آپ کی ماں کے تابوت کا مذاق اڑ جائے، زہرا کے تابوت کا مذاق نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا آپ کی؟ آپ کمپیئر نہ کریے میری ماں کے ساتھ یہ اگر ہو گیا تو جناب ماں کہاں ہماری ہزاروں مائیں قربان، باپ قربان. بے ابی انتم و امی و ابی و اہلی و مالی و عسرتی، سب کچھ قربان. یہ پہلا تابوت ہے عرب میں جو بنا ہے،
اور یہ پہلی توہین ہے جو تابوت جناب زہرا کے ساتھ ہوئی۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ آج جو یہ تابوت اٹھتے ہیں، علم اٹھتے ہیں، تبرکات اٹھتے ہیں، اور یہ جو امی جان کے بیٹے ٹہل رہے ہیں، توہین کرتے ہیں، یہ اس کا اثر ہے، یہ اس ماں کا اثر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ پیچھے نہ جائیے اور ہسٹری کو بیان نہ کریے اور اس کو ٹریس نہ کریے، یہ اس کا اثر ہے۔ یہ ہودج عروس ہے، زہرا کا تابوت ہے، بڑی تمنا کے ساتھ بنوایا ہے اس کو، اور جب تابوت بن کے تیار ہوا تو آپ مسکرائی ہیں۔ کن کن باتوں پر، کن کن مصائب پر بی بی گریا کریں اور کن کن مصائب پر ہم اور آپ گریا کریں۔ عزیزان محترم، آج کی شب بڑی قیامت کی شب ہے۔ آج کی شب امام زمانہ کو پرسہ دینے کی شب ہے۔ آج کی شب رسالت مآب کو پرسہ دینے کی شب ہے۔ آج کی شب امیر المؤمنین امام حسن، تمام اہل بیت کو پرسہ دینے کی شب ہے۔ ان کی ماں اس دنیا سے گزر رہی، آج وہ بیٹی اس دنیا سے جا رہی ہے کہ جس کو اس کے باپ پر رونے نہیں دیا گیا۔ کم از کم 2 آنسو آج اس طرح، اس نیت سے آپ اپنی آنکھوں سے بہائیں کہ اے سیدہ، چونکہ آپ کو رونے نہیں دیا گیا، آج ہم 2 قطرے آنسو بہا کر آپ کی نیابت میں گریہ کریں گے۔ اللہ اکبر، کہ اجرکم اللہ، واقعاً حق ایسا ہی ہے رونے کا کہ آپ کے سامنے بی بی کا نام آئے اور آپ تڑپ کے یا زہرا کہہ کر روئے۔ اجرکم اللہ۔ جناب امیر المومن جناب زہرا کو رونے نہیں دیا گیا، وہ بیٹی جو اپنے باپ کو نہ رو سکے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جناب نوح علیہ السلام 900 سال سے زیادہ گریہ کیا ہے، تب جا کے آپ کو رونے والوں میں شمار کیا گیا۔ جناب یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، کہا گیا یہ رونے والوں میں ہے بکائین۔ جناب یوسف اتنا گریہ کیا کہ آپ کا نام رونے والوں میں شامل ہوا۔ جناب امام سجاد نے 34 یا 40 سال گریہ کیا ہے، تب جا کر ہم کہتے ہیں یہ رونے والوں میں قرار پائے۔ بنت رسول کتنی مظلوم ہے، 18 سال کی عمر ہے، اور 75 یا 95 دن میں اتنا گریہ کیا کہ آدم، نوح، یعقوب، یوسف، امام سجاد سب سے زیادہ آگے بڑھ گئی۔ کتنا رلایا امت نے، کتنا رلایا امت نے۔ مجھے نہیں معلوم بیت الاحزان میں جا کر شہزادی کس طرح مرثیہ پڑھتی تھی، لیکن جو تاریخ ملتا ہے وہ یہی کہ وہاں جا کر بیٹھتی تھی اور فرماتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ ایسے مصائب، ایسی مصیبتیں۔ ایک دن امیر المؤمنین کو قریب بلایا اور آپ گریہ کرنے لگی۔ امیر المؤمنین پریشان ہو گئے کہ دختر رسول فما یبکیک، کس چیز نے آپ کو گریہ مجبور کر دیا؟ آپ نے فرمایا اے ابو الحسن، میں گریہ کر رہی ہوں ان مصائب کے اوپر جو میرے بعد آپ کے اوپر آنے والے ہیں۔ اللہ، جو میرے بعد آپ کے اوپر مصائب آنے والے ہیں ان پر میں گریہ کر رہی ہوں۔ اے ابو الحسن، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وصیتیں آپ سے کر دوں۔ اے بی بی، کیا حکم ہے؟ فرمایا اے ابو الحسن، حنتنی کفنی غسلنی ودفنی باللیل۔ اے ابو الحسن، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کریے گا، مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجئے گا، اور اے ابو الحسن فلاں کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کتنا ستایا تھا، عجب نہیں علماء نے بہت سی تعبیریں تفاسیر بیان کی، لیکن شاید ایک وجہ یہ ہو کہ بی بی نے سوچا ہو کہ رات کی تاریکی میں جب ابو الحسن غسل دیں گے تو شاید چہرے پر پڑا نیل نظر نہ آئے گا، بازو میں پڑا ہوا نیل نظر نہ آئے گا۔ لیکن اے بی بی، ابو الحسن نے غسل دیتے وقت ایسا گریہ کیا۔ اسماء بنت عمیر پوچھتی ہے اے ابو الحسن کہ وہ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ کہا اے اسماء رأیتو باللم من اغلالها مکسورا۔ اے اسماء، میں نے دختر رسول کی پسلیوں کو ٹوٹا دیکھا۔ کس مصیبت پہ انسان روئے، کس طرح رلایا، کس طرح اس بیٹی کو مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ کہ جو سارت کالخیل، سائے کی مانند ہو، کچھ نہیں بچا تھا، کچھ نہیں بچا تھا، لگتا تھا بستر پر سایہ ہے، زہرا نظر نہیں آتی تھی۔
जनाब फिजा की मदद से उठकर बैठती थी, जनाब अस्मा बिन्ते उमैस की मदद से अपने घर में चलती थी। वो 18 साल की बीवी कि जिसके बारे में कहा जाता है मश्यतुहा का मश्य रसूल अल्लाह, उनका चलना रसूल के चलना जैसा था। अरे उम्मत ने ऐसे कैसे मजालिम, इनका सर रोकना, जनाब ज़हरा की कमर को तोड़ दिया गया था। आप जब चलती थी 18 साल की बीवी 50 साल की फिजा की मदद लेकर चला करती थी। बड़ी जवानी में सीधे होकर चल नहीं सकती थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं शायद 2 मिनट ज्यादा, आज की शब गिरिए की शब, आज की शब इमाम ज़माना को पुरसा देने की शब है। आज की शब आवाज को घोट के नहीं बल्कि आवाज को बुलंद करके रोने की शब है। जिस तरह से जब दरवाजा गिर रहा था बीबी पुकार रही थी, या फिज़्ज़तों को दीनी लक़द क़ुतिल मा फ़ी अशाई, ऐ फिज़्ज़ा आओ आकर मेरी खबर लो, जरा उस तरीके से आवाजें बुलंद गिरिया तो करके दिखाओ। आज उस बीवी पे रो कि जो अपने बाप को ना रो सकी। एक मरतबा वो मरहला आया कि ऐ अस्मा, ऐ अस्मा, ऐ अस्मा, मुझे महसूस हो रहा है मेरा आखिरी वक्त आ गया। ऐ अस्मा, मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ, मैं तस्बीह और तहलील और तक़दीस और तमजीद इलाही में मसरूफ रहूंगी। ऐ अस्मा, जब तक मेरी तहलील की और जिक्र इलाही की आवाज आती रहे तुम समझ जाना मैं जिंदा हूं। और ऐ अस्मा, ऐ अस्मा, ऐ अस्मा, जब मेरी आवाज आना बंद हो जाए, जब मेरी आवाज आना बंद हो जाए तो समझ जाना मैं इस दुनिया से चली गई। अस्मा दरवाजे के पास कान लगा के बैठ गई। अब आप मुझे बताइए दिल से कि अस्मा के दिल पर क्या गुजर रही होगी। कहे अल्लाह ये आवाजें आना बंद ना हो। एक मर्तबा सुनती जाती है, आवाजें आती जाती हैं कि एक मर्तबा वो मरहला आया, वो वक्त आया कि बिन्ते रसूल की आवाज नहीं आ रही है। अस्मा बेचैन हो गई। ऐ बिन्ते रसूल, ऐ बिन्ते रसूल, आवाज दी, कोई जवाब ना आया। ऐ बिन्ते रसूल, क्या आप मेरी बात का जवाब ना देंगी? कोई आवाज ना आई। ऐ बिन्ते मंदना फतदल्लाह, ऐ साहिब मेराज की बेटी, मेरी बात पे लब्बैक कहिए, आवाज दीजिए, जवाब दीजिए। कोई आवाज ना आई। अस्मा समझ गई, अरे यार दुनिया से रुखसत हो गई। सरो सूरत को पीटना शुरू किया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अब अस्मा दुआ मांग रही थी, ऐ अल्लाह मुझे ये ताकत दे कि मैं हसनैन का सामना कर ले। इतने में हसनैन आए। ऐ अस्मा इना उम्मना, ऐ अस्मा हमारी माँ का है। ऐ बच्चों तुम्हारी माँ आराम फरमा रही है। ऐ अस्मा बिल्कुल सही कहा, ज़हरा को आराम मिल गया। उम्मत के सताने से आराम, उम्मत की तकलीफों से आराम। अब तो ज़हरा अपने बाबा के पास जाकर आराम करेगी। इमाम हसन से कहा है, बेटा हसन आपकी माँ आराम फरमा रही है। अजरुकुम अल्लाह। इमाम हसन ने कहा, अस्मा, अस्मा ये वो वक्त नहीं कि हमारी माँ इस वक्त सोया करे। अस्मा बताओ हमारी माँ कहाँ है? कहा कि फुला हुजरे में। जाते जाते एक मर्तबा अल्लाह रस्ते और कांपते हाथों को जोड़कर अस्मा ने कहा, ऐ अबुल हसन, ऐ हुसैन, ऐ हसन, ऐ मेरे लाल, या अबना रसूल लक़द मातत उम्मुकुमा, ऐ बच्चों तुम्हारी माँ मर गई। हसन और हुसैन हुजरे में दाखिल हुए। इमाम हसन मुज्तबा माँ के सरहाने आए। इमाम हुसैन माँ के कदमों के पास खड़े हो गए। इमाम हसन करीब आए, कल्लिमीनी या उम्मा, ऐ अम्मा मुझसे बात करो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आप सांस लेकर रोइएगा, आराम से रोइएगा। आज की शब कयामत की शब है। ये कि ये शब दूसरी रिवायत है, फुला शब पहली रिवायत नहीं। नहीं नहीं, क्या हर्ज है कि अगर तुम तेरे रसूल पर ज्यादा रोया जाए। कल्लिमीनी या उम्मा, कल्लिमीनी या उम्मा, ऐ अम्मा मुझसे बातें करो। ऐ अम्मा, ऐ माँ दरे गरामी मेरा जवाब दो। अना इब्नुल हसन, ऐ अम्मा तुम्हारा बेटा हसन आया है। ऐ अम्मा मुझसे बात नहीं करोगी? ऐ अम्मा मेरा जवाब नहीं दोगी? जब 3-4 मर्तबा इमाम हसन मुज्तबा ने पुकारा और आवाज ना आई। एक बात बताऊं, इमाम हसन इमाम हुसैन को बहुत चाहते थे, कभी कोई जहमत नहीं देते थे, कभी कुछ नहीं कहा।
ہمیشہ ہر کام خود کیا ہے بڑے بھائی کی طرح، کبھی زحمت نہیں دی۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو ایک مرتبہ امام حسن متوسل ہوئے، میں جملہ استعمال کر رہا ہوں متوسل لفظ، کیوں؟ چونکہ حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ امام حسن بھی متوسل ہوتے ہیں یا مولا امام حسین اپنی مادر گرامی کے پرسہ قبول فرمائیے۔ امام حسن نے کہا ہے بھیا حسین میں تمہیں زحمت نہ دیتا، لیکن میرے پکارنے پر بھی اماں نے جواب نہ دیا۔ اے بھیا حسین تم ذرا پکار کے دیکھو، شاید تمہاری بات کا جواب اماں دے دے، اماں تمہاری بات کو نہ ٹالے گی۔ بس حسین قریب بڑھے، ماں کے قدموں پر اپنے رخسار کو رکھا، فوضع خده تحت قدميها۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے رخسار کو اماں فاطمہ کے قدموں سے ملنا شروع کیا اور کہتے جاتے ہیں یا اماں کلمینی یا اماں انا ابنک الحسین کلمینی یا اماں، اے ماں مجھ سے بات کرو، اے ماں میرا جواب دو، اے اماں تمہارا حسین آیا ہے، اے اماں تمہارا حسین۔ کتنا محبت، کتنی چاہت، کتنا اطمینان ہے حسین کو کہ میں پکاروں گا، ہو نہیں سکتا اماں جواب نہ دے۔ لیکن جب 2-3 دفعہ پکارا ماں کا جواب نہ آیا تو ایک مرتبہ ایک جملہ کہا کلمینی یا اماں قبل ان تفارق روحی بدنی۔ اے اماں، اے اماں، اے اماں جلدی جواب دو اس سے پہلے کہ میری روح میرے بدن سے نہ نکل جائے۔ جب یہ جملہ سنا زہرا سے برداشت نہ ہوا۔ علماء کہتے ہیں بندے کا من کھلے، الہیہ الہیہ یا بنیہ، اے میرے نقطے جگر حسین، فاطمہ کو ہر چیز برداشت ہے، تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، اے میرے لال حسین۔ اللہ خوش